ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا کہ تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا، اور وہ بولا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور اس نے اس پاداش میں 70,000 بچے قتل کروائے، 90,000 حمل گروائے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اس طرح تو ہمارے خدمت گزار ختم ہو جائیں گے، تو اس نے 1 سال بچے قتل کروانے اور 1 سال چھوڑنے شروع کیے۔ اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی سال ہوئی جس سال وہ بچے قتل کرواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان ہیں کہ اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو تو اٹھا لے جائیں گے۔ ان کے دل میں جب یہ پریشانی آئی تو اللہ نے موسیٰ کے دل میں، جن کا نام حضرت یوحانس بتلایا جاتا ہے، یہ بات القاء کی کہ تم پریشان نہ ہو، ایک صندوق تیار کرو جس کے بالائی حصے میں سوراخ کر دو اور دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو اور پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے ایک صندوق تیار کیا جس میں اوپر سے ہوا کی آمد و رفت کے لیے سوراخ بھی کیے، اور نیل کی موجوں کے سپرد کر کے حضرت موسیٰ واپس پلٹ آئیں۔ وہ تو واپس آ گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا دل ڈولنے لگا، اور وہ دریا کے کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ جب وہ صندوق ڈوبنے لگتا تھا تو بہن کا دل بھی ڈوبتا تھا، اور جب وہ صندوق تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو دکھوں کی ماری بہن کے دل کو قرار آ جاتا۔ بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا نازک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور بڑا حساس بھی ہے۔ ویر کے لیے بہنوں کے دلوں میں جو جذبات ہوتے ہیں، کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ تو حضرت موسیٰ چھوڑ کے چلی گئی، بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ پانی کا بہاؤ اس کو اس سمت لے گیا، اس صندوق کو جدھر فرعون کا محل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے کہ فرعون لا ولد تھا، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ فرعون کی زوجہ آسیہ دریا کے کنارے گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، تو اس نے پانی کے دوش پہ آتا ہوا ایک صندوق دیکھا۔ دل میں شوق اور تجسس کی چنگاریاں روشن ہوئیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ غوطہ خوروں کو حکم ہوا، بادشاہ کی بیوی کا حکم تھا، فوراً صندوق نکال کر کے باہر رکھا گیا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ نبی ویسے ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پھر بچپنے کے اندر تو بچہ کالے رنگ کا بھی ہو تو وہ بھی حسین دکھائی دیتا ہے۔ بچپنے کی معصومیت اور بچپنے کا حسن ایک اپنی شان رکھتا ہے، اور پھر نبی تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بھی پاس کھڑا تھا، لیکن اس کو یہ توفیق نہ ہوئی۔ بعد میں حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرما دیا۔ علماء لکھتے ہیں نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اللہ یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا ہے، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ بیٹا بنا لیا گیا۔ اب سب سے پہلی فکر دامنگیر یہ تھی کہ دودھ پلایا جائے۔ اب جو بھی عورت دودھ پلانے آتی ہے حضرت موسیٰ انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اب ہر دائی دودھ پیش کرتی ہے، حضرت موسیٰ منہ پھیر دیتے ہیں۔ اتنے میں ان کی ہمشیرہ بھی آ پہنچی اور فرمانے لگی ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے بڑی رغبت سے پی لیتے، اگر کہو تو بلا لاؤں۔ اس نے کہا کہ ہم نے تو مسئلہ بنا ہوا ہے، دیر کا ہے کہ وہ گئی اور اپنی ماں کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اب دیکھیے قدرت کی کرشمہ سازیاں۔ فرعون کہتا تھا میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پیا۔ اگر یہ اعزاز ہے تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں۔
اگر اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا عیب ہے تو پھر حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ اس کے علاوہ بھی حضور نے مختلف خواتین کا دودھ پیا. ماں تو خیر ایک عورت کا روپ ہے، دائی تو ایک عورت کا روپ ہے. بکری، بھیڑ اور جانور اور بھینس اور اونٹنی کا دودھ پینے میں کوئی قباحت نہیں، شان میں فرق نہیں پڑتا. حضور نے پیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا. اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن میں اپنے مضمون کی مناسبت سے جو وجہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل کلاں کھڑے ہو کے فرعون کے دربار میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا، اور فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا الم نعدک فینا ولیدا، میرے گھر پلتا رہا اور آج مجھے عقل دینے آ گیا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب پہلے سے کہا دیا، اے موسیٰ جب تجھے یہ کہے تو اس کا منہ توڑ جواب دے سکے، میاں میں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ میں نے اپنی ماں کا ہی پیا تھا. تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کے نتیجے پھر کچھ اور ہوا کرتے ہیں. آج تبلیغیں غیر مؤثر اسی لیے ہوئی ہیں کہ ہم ٹگے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے. اقبال نے کہا تھا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. تو اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کا تیور کچھ اور ہی ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے اس بات کو کہلوایا، باوجود کہ حضور کا عمل بھی اس پہ گواہ ہے، لیکن تاکہ آنے والے مبلغین کے لیے روشنی بن جائے کہ اے محبوب تم فرما دو اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا. اور پھر جس طرح حضور نے تبلیغ کی ہے، جو دکھ حضور نے سہی، میں یہاں کمرے سے اس باہر سے کمرے میں داخل ہوا ہوں تو آپ کے چہرے تمتما رہے تھے، آنکھوں میں پیار کی چنگاریاں تھیں، اور اسٹیج کے علماء جو میرے سے کتنے درجے بہتر ہیں اور سادات کرام، ان کے چہروں پر تمتماہٹ تھی، محبت کے جذبات تھے. اب میں 3 گھنٹے بھی تقریر کر جاؤں تو یہ کون سا مشکل ہے؟ آپ پیار دے رہے ہیں، میں پیار وصول کر رہا ہوں. مشکل تو اس وقت ہوتا ہے جب لوگ سننا نہ چاہیں، لوگ آگے سے پتھر لیے کھڑے ہیں، نہیں تیری بات کو سنیں گے. نبی پیغام حق لے کے جاتا ہے، لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، نہیں سنیں گے تیری بات. یہاں تو اگر سبحان اللہ زور سے نہ کہی جائے تو خطیب بگڑ جاتا ہے، اگر لاؤڈ سپیکر ٹھیک نہ ہو جائے تو ہم ناراض ہوتے ہیں. یہاں تو برستے ہوئے پھولوں میں آتے اور برستے ہوئے پھولوں میں جاتے ہیں، لیکن ذرا غور تو کریں کیسا مشکل کام ہے وہ تبلیغ. لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگانا تو دور کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں تیری بات نہیں سنیں گے. اللہ کا نبی کھڑا ہے، اچھا میاں کبھی تو تھکو گے نا، کبھی تو انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب ہی پیغام حق دے کے جاؤں گا. لوگوں نے پتھروں سے استقبال نہیں کیا ہے، لوگوں نے راہوں میں کانٹے نہیں بچھائے ہیں، بچھتے ہوئے کانٹے، پھیلے ہوئے گڑے، کیا کیا دکھ اور کیا کیا اذیتیں نہیں جو حضور کے راستوں میں کھڑے کیے گئے، کیا کیا مصیبتیں اور مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینی کی آندیاں، ناموافق حالات کے جکڑ، کیا کیا طوفان آئے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن حضور سے پوچھا حضور احد کے دن سے سخت دن بھی بلا زندگی میں کوئی آیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں سب سے مشکل دن جو حضور پر تھا وہ احد کا دن تھا، جب 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. ان میں حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی تھے، جن کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کا مسلح کیا گیا، کان کاٹ لیے گئے، آنکھوں میں نیزے چبوئے گئے، اور ان کے اعضائے بطنیاں کاٹے گئے، اس کا ہار پرویا گیا، کلیجہ چبایا گیا. آقا کریم کے سر پہ پٹی بندی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی بھی تو سناؤ نا، میرے چچا کی بات بھی تو کرو نا. یہ دردناک ترین دن ہے تاریخ اسلام میں. حضرت ام المومنین کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کوئی آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا. عبد یالیل اور دیگر 2 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر کے گئے، حضور نے دعوت دین دی، انہوں نے مسترد کر دی. آقا کریم نے ایک بات کہی کہ ما قلتم قلتم، جو تم نے کہا سو کہا، میں تمہاری بھلائی کا پیغام لے کر آیا تھا، مجھے غرض نہیں تھی تم سے، لیکن میں تمہاری بھلائی اور بھلے کی بات لے کر آیا تھا. تمہاری قسمت تم نے قبول نہیں کی، لیکن اب میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ اس بات کو میرے اور تمہارے درمیان راز رکھنے کا معاہدہ کرو. چونکہ مکے والوں تک یہ خبر پہنچے گی تو وہ تمسخر اڑائیں گے کہ لوگ گئے تھے طائف میں، وہاں بھی کسی نے نہیں سنی، اس لیے میں تمہارے بھلے کی بات تمہارے تک پہنچائی، تم نے نہیں سنی، تمہاری قسمت.
اب اس بات کو افشا نہ کرنا. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھریں، بلکہ انہوں نے بڑا عجیب سا رویہ اپنایا. حضور نے واپس جس راستے سے گزرنا تھا وہاں 2 رویا کتاروں میں اوباش لڑکوں کو کھڑا کر دیا. ان کے ہاتھوں میں کنکر اور پتھر تھے. حضور جب گزرتے تو وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے. شدت درد اور احساس کرب سے حضور جب بیٹھ جاتے تو 2 گنڈے آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے. فرمایا عائشہ یہ دن وہ دن تھا جب مجھے احد سے زیادہ تکلیف پہنچی، جب مجھے پتھر مارے گئے طائف کے بازاروں میں اور ان دکھوں سے 2-4 کیا. اور پھر حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ حضور ان کے لیے بد دعا بول دیجئے. نبی رحمت کی زندگی کا انداز تو دیکھیے، حضور کی زندگی کے تیور تو دیکھیے. حضور فرمایا میں زحمت بن کر نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں. جب اسرار پہم بڑا کہ انہوں نے دکھ دیے ہیں، انہوں نے اذیتیں پہنچائی ہیں، حضور آپ ان کے لیے بد دعا بول دیجئے. حضور نے ہاتھ اٹھا لیے. صحابہ کا خیال تھا کہ ابھی لب سے لفظ نکلیں گے اور 2 پہاڑ آپس میں جڑ جائیں گے اور طائف والوں کو پیس کر کے رکھ دیا جائے گا. لیکن محبوب کے ہاتھ اٹھے اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، میرے پیغام کو سمجھتی نہیں ہے، اور اگر جانتی ہوتی تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتی. حضور نے فرمایا صحابہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. مبلغین کے لیے اس میں کتنی بڑی روشنی ہے. ہم تو تقریر کا، واعظ کا، تلقین کا جو ہے وہ نقد صلہ لینا چاہتے ہیں نا. کبھی تبلیغ کا اثر دوسری نسل تک بھی چھوڑنا پڑتا ہے. کہا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، مجھے ان کی نسل سے ایمان کی توقع ہے. اب آقا کریم نے کتنے دکھ سہے. لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں دین دیا، تمہارے تک پیغام پہنچایا. اور حضور ان کے پیچھے گئے، کبھی ذیل مجار کی منڈی میں، کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی صحن حرم میں، کبھی کوہ صفا پہ، کبھی جبل مروہ پہ، کبھی جبل ابو قبیس پہ، کبھی دار الندوہ میں پہنچے، کبھی مکے کے راستوں میں کھڑے ہوئے، حج کے موقع پہ پہنچے. ایک ایک موقع پہ ان تک پہنچ کر کے، دروازوں تک پہنچ کر کے، کنڈی کھڑکا کے حضور نے ان تک پیغام حق پہنچایا. لیکن ڈٹائی سے انہوں نے انکار کیا. لیکن نبی کا سفر پھر بھی جاری ہے. گھر میں فاقے ہیں، پیغام تبلیغ پھر بھی جاری ہے. امام منذری نے لکھا ہے ایک دن حضور تشریف لائے، مسجد سے باہر جلوہ فراز ہوئے تو شیخین آگے کھڑے تھے، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما. چند قدم آگے بڑھے تو ایک اور صحابی مل گئے. چلتے چلتے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جا کر کے رکے. حضور کی خوشبو سونگ کے وہ گھر سے باہر آ گئے. جدھر جدھر سے وہ چلتے تھے خوشبوئیں انہی راستوں کا طواف کرتی تھی. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. وہ جلدی سے باہر آ گئے. حضور سے عرض کی حضور آپ مجھے چند لمحوں کے لیے میزبانی کا شرف دے دیں. آقا نے قبول فرما لیا. انہوں نے گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اور پھر حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. کھانا تیار کرنے میں کچھ دیر تھی. آ کے بیٹھے، دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ اتنی نکاہت ہے، سمجھ گئے کہ کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا. جلدی سے گئے، باغ سے کھجور کا خوشہ توڑ لائے، حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے حضور جتنی دیر تک کھانا پکتا ہے یہ کھجوریں تناول فرمائیں. تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا. آقا کریم سے عرض کی گئی حضور کھانا تناول فرمائیں. حضور کی جو ہی نظر کھانے پہ پڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک روٹی پکڑی، چند بوٹیاں لی اور ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی. مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. گھر میں بیٹی فاقوں سے ہیں، میں دیکھوں کیسے تبلیغ جاری رہتی، کیسے واز ہوتا ہے، کیسے تلقین ہوتی ہے. لیکن حضور کی زندگی ہے، گھر میں فاقے ہیں، پیغام حق کا ابلاغ ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں خندق کے موقع پہ صحابہ نے عرض کی حضور بھوک کی وجہ سے ہم سے تو کام نہیں ہو رہا اور پیٹ پہ علامتی طور پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے آقا نے کوئی تسلی دیتے ہوئے فکاشف باتا نہ ہو، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا. لوگوں نے دیکھا ان کے پیٹ پہ اگر ایک تھا تو حضور کے پیٹ پہ 2 بندے ہوئے تھے. اب پھر وہ کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہیں وہ جنہوں نے اس پیارے کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے. یہ ہے ہمارا مرشد، یہ ہے ہمارا پیر، یہ ہے ہمارا رہنما. یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ لیڈر اے سی والے کمرے میں بیٹھا کارکن دھوپ میں جل رہے ہیں. ہمارے پیٹ پہ اگر ایک ہے تو ادھر 2 بندے ہوئے. تو یہ کٹھن مراحل، دکھوں کی زندگی، حالات کا جبر، برستے ہوئے پتھر، کھدے ہوئے گڑے،
پھیلے ہوئے جو ہیں وہ کانٹے، کیا کیا اذیتیں اور کیا کیا دکھ حضور نے نہیں سہی، لیکن پیغام حق برابر جاری رہا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ میرے قرابت دار جو ہیں، میرے اہل بیت، امام منذری نے لکھا ہے ایک دن حضور تشریف لائے، مسجد سے باہر جلوہ فراز ہوئے تو شیخین آگے کھڑے تھے، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما۔ چند قدم آگے بڑھے تو ایک اور صحابی مل گئے، چلتے چلتے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جا کر کے رکے، حضور کی خوشبو سونگ کے وہ گھر سے باہر آ گئے، جدھر جدھر سے وہ چلتے تھے خوشبوئیں انہی راستوں کا طواف کرتی تھی، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔